پاکستان میں صحافیوں کے خلاف جرائم، اغوا، دباؤ اور خاموش کرانے کی کہانیاں۔ جی تو ناظرین، السلام علیکم، میں ہوں عریشہ اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سنگین مگر کم رپورٹ ہونے والے جرم کی جسے صحافیوں کو خاموش کرانے کا جرم کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں سیاست، حکومت یا طاقتور اداروں پر بات کرنے والے کئی صحافیوں کے ساتھ ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جن میں اغوا، لاپتہ ہونا، دباؤ اور زبردستی خاموش کرانا شامل ہے۔ یہ صرف میڈیا کا مسئلہ نہیں بلکہ کرائم اگینسٹ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ یہ جرم کس نوعیت کا ہے؟ جب کسی شخص کو زبردستی اٹھا لیا جائے، بغیر کسی قانونی نوٹس کے لاپتہ کر دیا جائے یا جان کے خطرے کے ذریعے خاموش کیا جائے تو یہ فوجداری جرم کے زمرے میں آتا ہے، چاہے اسے تسلیم کیا جائے یا نہیں۔ صحافیوں کے خلاف ایسے اقدامات ریاستی یا غیر ریاستی دباؤ کے طور پر رپورٹس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ عمران ریاض خان کا کیس۔ اس سلسلے کا سب سے نمایاں کیس معروف صحافی عمران ریاض خان کا ہے۔ رپورٹس کے مطابق عمران ریاض خان کو مئی 2023 میں گرفتار کیا گیا۔ بعد ازاں وہ کئی ماہ تک لاپتہ رہے۔ ان کی فیملی اور وکلاء کو ان کے مقام کی معلومات نہیں تھی۔ بعد میں جب وہ منظر عام پر آئے تو انہوں نے خود ذہنی اور جسمانی دباؤ کی بات کی۔ یہ کیس آج بھی صحافیوں کی سلامتی اور زبردستی گمشدگی کے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ دیگر صحافی جنہیں اٹھائے جانے کی رپورٹس آئیں، مختصر طور پر چند نام: متی اللہ جان، جنہیں دن دہاڑے اغوا کیے جانے کی ویڈیو سامنے آئی، اسد طور، جن پر حملہ اور دباؤ کی رپورٹس، حامد میر، جنہیں دھمکیوں اور نشریاتی پابندیوں کا سامنا رہا، ابصار عالم، جن پر قاتلانہ حملے کی رپورٹ سامنے آئی۔ ان تمام کیسز میں براہ راست الزامات کے بجائے نامعلوم افراد یا دباؤ کی اصطلاح استعمال کی گئی جو خود ایک کرائم پیٹرن کی نشاندہی کرتی ہے۔ زورین نظامانی کا مضمون اور ڈیلیٹ کروایا جانا۔ اسی تناظر میں صحافی زورین نظامانی کا ایک مضمون بھی سامنے آیا جو سیاسی اور ریاستی معاملات پر مبنی تھا۔ رپورٹس کے مطابق یہ مضمون شائع ہونے کے بعد حکومتی دباؤ کے نتیجے میں ڈیلیٹ کروایا گیا۔ کسی بھی تحریر کو بغیر عدالتی عمل یا قانونی وضاحت کے ہٹوانا بھی اظہار رائے کے خلاف ایک جرم سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی مثال ہے کہ جرم صرف جسمانی اغوا نہیں بلکہ خیالات کو زبردستی مٹانا بھی جرم ہے۔ یہ سب کیوں کرائم ہے؟ جب صحافی اغوا ہوں، تحریریں زبردستی ہٹائی جائیں، آوازیں دبائی جائیں تو یہ آزادی اظہار کے خلاف جرم ہے، عوام کے حق جاننے کے خلاف جرم ہے اور جمہوری نظام کے خلاف جرم ہے۔ یہ جرائم خاموش ہوتے ہیں لیکن ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو صحافی تنظیموں، انسانی حقوق کی رپورٹس اور متاثرہ صحافیوں کے بیانات پر مبنی ہے۔ اس میں کسی ایک ادارے پر براہ راست الزام نہیں لگایا گیا، غیر مصدقہ دعوے شامل نہیں کیے گئے اور صحافتی اخلاقیات کا مکمل خیال رکھا گیا ہے۔ آخر میں سوال یہ نہیں کون طاقتور ہے، سوال یہ ہے کہ کیا صحافی ہونا اب خطرناک جرم بن چکا ہے؟ جب سچ بولنے والے ڈر جائیں تو معاشرے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ میں عریشہ ہوں اور یہ تھا میرا کرائم ایکسپلینر پاکستان میں صحافیوں کے خلاف جرائم پر۔ شکریہ۔